اور اس وقت براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں اتحادی جماعتوں کی اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے جس میں خواجہ سعد رفیق گفتگو کر رہے ہیں. توڑو اور انہیں اپنے ترنگے پہناؤ یا دورنگے پہناؤ تو وہ حاجی بن جاتے ہیں، اور تمہارے اراکین اپنے سیاسی حق کی بنیاد پہ تمہیں چھوڑ دیں ڈنکے کی چوٹ پہ تو ان کو تم برا کہتے ہو. جو فعل تمہارے لیے ٹھیک ہے وہ تمہیں سوٹ کرتا ہے عمران خان، وہ ٹھیک ہے، تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو، اور جو بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو وہ غلط. کیونکہ اس آدمی کو جو گمراہ آدمی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں، میں چوتھی بار یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں، اس پر شیاطین اترتے ہیں. یہ ایک گمراہ آدمی ہے اور اس نے گمراہوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے، اور گمراہوں کا وہ گروہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور بعض لوگ ابھی تک اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ نہیں ممکن کہ ایک جھوٹا جو سازش کر کے اور بچہ جمہورہ بن کے وہ اقتدار میں آیا تھا، وہ آج ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے. ووٹ کو عزت دینے والے وہ ہیں جو یہ پولیٹیکل کلاس بیٹھی ہے. ہماری جماعتوں نے، ہماری قیادتوں نے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے جانیں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، جلا وطنیاں کاٹی ہیں، اور جانی مالی قربانیاں دی ہیں. اس آوارہ گرد آدمی کا کیا لگا ہے؟ یہ تو صرف آوارہ گردی کرتا رہا ہے، اور یہ سب سے پہلے پرویز مشرف کے گھٹنوں پہ جھکا تھا اس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے. دوسروں کو کہتے ہو چیری بلاسم، خود کیا ہو؟ سر سے پاؤں تک خوش آمد ہو، ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے ہو، کبھی غیر جانبدار ہو کے نہیں کھیلے. 2011 سے اس کے بوت کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کمزور کرو اور اس آدمی کو مضبوط کرو. ایجنڈا کیا ہے؟ ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا، کچھ آ گیا، کچھ آنے والا ہے. اس شخص کے 4 سال کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان معاشی دیوالیہ پن کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اور یہ جو سیاسی قیادتیں اور جماعتیں بیٹھی ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ہمارے لیے پیچھے ہٹنا، اپنی سیاست بچانا ہمیں خوب آتا تھا، ہمیں اس کام کی سمجھ ہے، ہم نے کام یہ کیا سیاست کاری کا، مگر ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر یہ حکومت کا جو کانٹوں کا ہار ہے اپنے گلے ڈال لیا. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا. ہم سب وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں حکمرانی کی ہے، حکومتیں چلائی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا تجربہ تھا، ہمیں معلوم تھا آگے مائنز لگی ہوئی ہیں، آگے خطرات ہیں. لیکن کیا کریں، ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے؟ کیا اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جا سکتا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں اور میرے ساتھی کہ یہ عمران کی حکومت میں صحافت کو زنجیریں پہنائی گئی، صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا، سیاسی کارکنان کو اختلاف رائے کی بنیاد پر جیلوں میں ٹھوسا گیا. معذرت چاہتا ہوں، اس وقت نظام عدل سویا ہوا تھا، اس وقت عدالتیں سوئی ہوئی تھیں، ہمارے مقدمات نہیں سنے جاتے تھے. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر معذرت کرتے ہیں پرائیویٹ مجلسوں میں آ کے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اور اگر کوئی اس کا سوال اٹھائے گا پھر نام بھی لیے جائیں گے. تو آپ اسی وقت گندے کام نہ کریں، اسی وقت گندا دھندا نہ کریں، جمہوریت کو پلیوٹ نہ کریں، آئین پر شب خون نہ ماریں، آئین سے کھلواڑ نہ کریں. نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہونے چاہیے، کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن ایسا ماضی میں نہیں ہوا. اور آخر کار طویل قیدیں کاٹنے کے بعد ایک ایک کر کے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ اعلیٰ عدالتوں سے لوگ آئے، ان فیصلوں کو پڑھا جائے. وہ فیصلے منہ بولتے ہیں، اور نیب کے ڈریکونین دور اور لا کا منہ پر تماچا ہے. اس لیے آج اگر کوئی نیب کے پرانے قانون کی حمایت کرے، وہ کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، وہ آئین اور جمہوریت کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ انصاف فیصلہ نہیں آ سکا، ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، شواہد نہیں تھے. تب اخبار کی خبروں پہ نیب کارروائی کرتی تھی. اب کارروائی کیوں نہیں نیب کر رہی؟ نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے. اب کارروائی کرنے والے کدھر ہیں؟ جب توشہ خانے کی بات ہوتی ہے، جب بلین ٹری سونامی کی بات ہوتی ہے، جب ان کے اہل خانہ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے، اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے. آج کے اجلاس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو میڈیا کے ذریعے قوم تک اور اداروں تک پہنچائیں کہ آخر کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا. ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ کہ برسوں سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. 20 حلقوں میں سے
15 सीटें पीटीआई जीते, शाम तक ये कहे अदालतें खोलो, धांधली हो रही है। जब रिजल्ट मर्जी के आने शुरू हुए तो बिल्कुल चुप पड़ गई, बल्कि जो रोना था वो बंद कर दिया। जब नताइज आ गए तो कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इस्तीफा दे दे और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। ये उन सब के लिए पैगाम है, उन सब के लिए ये पैगाम है जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाजें नहीं कसे जाएंगे, आवाजें कसे जाएंगे, इसलिए कि इनका मेटल ही ऐसा है पीटीआई वालों का। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। अगर आप ये दे सकते हैं तो फिर नाम नेहाद अमीरुल मोमिनीन जो आजकल बने हुए हैं मौसूफ, फिर उनके सीने में ठंड पड़ेगी। और अगर आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर उनका जब वक्त आएगा वो आपका सर कलम कर देंगे, आपको जेल में डालेंगे और कुछ नहीं तो आपको गद्दार करार देंगे, चोर बनाने की कोशिश करेंगे। ये करोड़ों रुपए जो वो सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं इमरान खान, ये किधर से आ रहे हैं? इसका भी सुराग लगाया जाएगा कि ये पैसा किधर से आ रहा है, किन मकासद के लिए आ रहा है। हकीम सईद साहब तो बहुत पहले बता गए थे कि ये शख्स कौन है, बहुत पहले बता गए थे। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम बहुत पहले बता गए थे कि ये एक साजिश है, ये प्रोजेक्ट इमरान है जो लॉन्च किया जा रहा है। तो गुजारिश ये है, आगे बढ़ते हुए मेरे बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं है। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। अगली बात, जब इसकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो कहता मुल्क के टुकड़े हो जाएं खाकम बदान, पाकिस्तान पे एटम बम गिराने की बात करता है, अल्लाह रहम फरमाए। फिर ये इसको कुछ नजर नहीं आता, ब्लाइंड हो जाता है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। और अगर इसको कुछ मिलता नजर आता है तो फिर ये उस वक्त इसको सुकून आता है, लेकिन फिर भी ये शख्स पुरसुकून नहीं होता। ज़हनी मरीज भी है, साजिशी भी है, बहुत बड़े बड़े साजिशी देखे, इमरान खान और उसके टोले जैसा साजिशी नहीं देखा। अब कुछ और गुजारिशात है। ये जो बात होती है पार्लियामेंट के फैसलों की, तो हम सब पार्लिमानी नुमाइंदा कुव्वतें, हम सब जो जमहूरी कुव्वतें हैं, हम बाआवाज़े बुलंद ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है, इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और उस पर खामोश भी नहीं रहा जाएगा। यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर पार्लियामेंट कोई काम करे उसको अंडन किया जाए, यह अफसोसनाक है। इसकी पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम और 73 के आइन में गुंजाइश नहीं है। और पीडीएम, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हम सब इकट्ठे हैं, हम बड़े अदब के साथ ये गुजारिश भी करना चाहते हैं कि 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशंस हैं और हम सब ये समझते हैं कि ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिम है। और सुप्रीम कोर्ट बार की रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई दिनों से पड़ी हुई है। हमारी इस्तदा है, हमारी दरख्वास्त है, हमारी अपील है कि इस रिव्यू पिटीशन को फुल कोर्ट सुने और इस पे जल्द अज जल्द फैसला दिया जाए। हम ये फिर कहना चाहते हैं कि आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है, कानून साजी पार्लिमान का हक है। हम ये समझते हैं कि इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए और हम ये भी समझते हैं कि इमरान खान और उसका टोला जो इमरान माफिया है, ये जो फितना इमरानिया है, ये चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के ये आइन के साथ छेड़छाड़ करवाए, ये अदारों को मुतनाज़ा बनाने की साजिश कर रहा है। ये इसके साथी कहते हैं कि उनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये मेरे अल्फाज नहीं उनके अल्फाज हैं। और ये जब फैसला आइन और कानून के मुताबिक आता है ये टारगेट कर देते हैं। हमने ये नहीं किया किसी ने भी हम में से, हम ऐसा करेंगे भी नहीं, लेकिन इमरान की किसी शैतानी मूव के जवाब में फैसला हुआ कि खामोश नहीं रहा जाएगा, उसका टिका के बराबर जवाब दिया जाएगा।
تو یہ چند گزارشات ہیں. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن امپارشل تھے. اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے, اس کی تحسین کی جانی چاہیے. لیکن ہم جنہیں 5 سیٹیں ملی ہیں ہم تحسین کر رہے ہیں, جسے 15 مل گئی ہیں وہ رو رہا ہے, اس کا رونا ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا. تو یہ چند گزارشات کرنی تھی. میرے ارد گرد بہت سینئر میرے ساتھی اور پولیٹیشنز موجود ہیں, میں استدعا کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات آپ کے آگے رکھیں, پھر آپ اس کے بعد سوالات کریں. درانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حکومت میں شامل جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں اور رفقا ہیں کافی دیر وہاں پر میٹنگ میں بیٹھے رہے, اور جس طرح خواجہ پی ڈی ایم کی مشترکہ نیوز کانفرنس میں خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ نیوز کانفرنس کرتے انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے. قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا کام ہے اور پارلیمان کی قانون سازی کا احترام کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی 63A کے عدالتی فیصلے پر ریزرویشن ہے. سپریم کورٹ بار کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کو سنا جائے اور جلد از جلد جو ہے فیصلہ کیا جائے. آئین میں اختیارات کی تقسیم بہت واضح ہے, اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کی شیطانی موو کے خلاف فوری جواب دیا جائے گا. عمران خان عدالتوں کے کندھوں پر چڑھ کر پارلیمان کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. اس کو ختم کیا ہے. تو جس طرح خواجہ صاحب نے کہا یہ ایک ایجنڈے کے تھرو پہ آیا ہے, اور وہ ایجنڈا مختلف انداز سے اس ملک میں کونے کونے پہ لا رہا ہے. اور یہاں پر ہمارے ملک کے جو اہم ادارے ہیں, کبھی وہ آتا ہے عدلیہ پہ وار کرتا ہے, اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کبھی الیکشن کمیشن اس کے حق میں بات کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے. اگر جن لوگوں نے اس کو لایا تھا اور جب تک اس کو رکھا تو وہ ادارے سب ٹھیک تھے, لیکن جس طرح سب نے سوچا کہ اس ملک کے لیے نقصان اکرم درانی اس وقت جو ہے وہ نیوز کانفرنس کے کچھ معاملات خواجہ سعد رفیق نے اس وقت بات کی. اس وقت ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کل